بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 تا 88 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِسْمَاعِيلَ، اور تذکرہ کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، وَإِدْرِيسَ، اور تذکرہ کیجئے ادریس علیہ السلام کا، وَذَا الْكِفْلِ، اور تذکرہ کیجئے ذوالکفل علیہ السلام کا، کل من الصابرین، ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے ان کو داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ وَذَا النُّونِ، اور تذکرہ کیجئے مچھلی والے کا، اذ ذہب مغاضبا، جس وقت وہ ناراض ہو کر چلے گئے، فظن، پس یقین کر لیا کہ ان لن نقدر علیہ، کہ نہیں قادر اس پر، فنادى، پس اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ، نہیں کوئی معبود، الا انت، مگر آپ ہی، سبحانک، آپ پاک ہیں۔ پس پکارا انہوں نے اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی معبود مگر آپ ہی، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی
ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، من الغم، غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دینے والے۔ پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ سنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایشیائے کوچک کے علاقے میں رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام اہلیہ کا نام رحمت بی بی تھا۔ آپ کو اللہ نے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو مال و متاع بہت زیادہ عطا فرمایا۔ 7,000 بکریاں، 3,000 اونٹ، 500 بیل اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو کچھ آزمائش آئی اور اللہ نے بیٹے بھی آپ سے چھین لیے، بیٹیاں بھی، اور مال بھی اپنے نوکروں چاکروں کو دے دیا، اور کچھ لوگ ویسے ہی اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوٹ کر لے گئے۔ نہ آپ کے پاس بکریاں رہی، نہ بیل رہے، نہ اونٹ رہے، اور نہ بیٹے بیٹیاں رہی، اور آپ جو ہے کمزوری ضعف آپ پر آ گئی، یہاں تک کہ حالات بن گئے کہ بیوی دوسرے گھروں میں جا کر جھاڑو لگاتی اور کچھ اجرت لے کر آپ کھانا پینے کا انتظام کرتی، خامد کی خدمت کرتی۔ آپ نے اپنے رب سے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، دعا کو قبول فرمایا، اور جو بھی جسمانی بیماری تھی اس سے نجات دی، بڑھاپے کو جوانی میں بدل دی، اور آپ ایک خوبصورت حسین نوجوان بن گئے، اور اللہ نے دوبارہ سے ساری چیزیں آپ کو واپس کر دی، لوٹا دی۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا کل کے سبق میں تذکرہ سنا۔ آج کے سبق میں اسماعیل علیہ السلام کا میرے رب نے ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا آج کے سبق میں میرے رب نے بیان کیا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ وذوالکفل، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک نے ذوالکفل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو آپ کو ذوالکفل، آپ کا اصل نام بشر تھا، آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا، آپ کے پاس تقریباً 70 پیغمبروں نے آپ کے پاس 70 پیغمبر تشریف لائے، جن کو ان کی قوم نے ستایا اور ان کی قوم نے ان کو نکال دیا، ان پر ظلم کیا، تو وہ 70 پیغمبر آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کی خوب کفالت کی۔ تو ذوالکفل کفالت والے، تو ذوالکفل آپ کا نام پڑ گیا، تو آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے اکرام کیا اور ان کی دیکھ بھال کی، ان کی کفالت کی، تو یہ آپ کا لقب پڑ گیا ذوالکفل۔ اصل نام بشر تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے آپ بیٹے تھے۔ میرے رب نے فرمایا کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ قوم نے ستایا،
آزمائشیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن رب کے دامن کو نہ چھوڑا، اپنے رب کی توحید کو نہ چھوڑا، آخرت کو نہ چھوڑا، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے، قوم کو دعوت دیتے رہے۔ آزمائشیں آئی، پریشانیاں آئی، غم آئے، لیکن کبھی بھی نہ قدرے نہ شکرے نہ بنے، ہمیشہ صبر کیا اور اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ میرے رب نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکی کرنے والوں میں سے تھے، نیک تھے۔ اگلی آیت کریمہ میں میرے رب نے وَذَنُّونَ، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یونس، وَذَنُّونَ کہتے ہیں مچھلی والے کو، مچھلی والے سے کون مراد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے صوبہ موصل کے رہنے والے تھے۔ زیادہ تر پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، اکثریت انبیاء کی تشریف آوری عراق، مصر، اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل، ان علاقوں کے اندر رہی ہے۔ یہ سرزمین انبیاء کہلاتی ہے، یہ شام کے علاقے سرزمین انبیاء کہلاتے ہیں۔ تو اکثریت پیغمبروں کی ان علاقوں میں رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام عراق کے صوبہ موصل کے رہنے والے تھے۔ آپ کی قوم جو ہے شرک کرنے والی تھی، آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نہ سمجھی تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ان پر عذاب آئے گا اگر یہ نہ باز آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نے اپنے اندازے سے یہ بات کہہ دی اپنی طرف سے کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا یا 40 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو حضرت یونس علیہ السلام کی بات کے پابند نہ تھے۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا میں 3 دن بعد عذاب بھیجوں گا یا 40 دن بعد بھیجوں گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ بات کہی، تو اشارہ اللہ کی طرف سے ملا تھا لیکن دنوں کی تعین نہ تھی۔ تو اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، ایک کی عمر 8 سال تھی اور ایک کی عمر 11 سال تھی، اور آپ کی ایک بیوی تھی۔ آپ اپنے بیٹوں اور بیوی کے ساتھ اس بستی سے نکل کر چل پڑے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس وجہ سے نکل پڑے کہ میں نے اب اپنی زبان سے قوم سے کہہ دیا اللہ کا 3 دن میں عذاب آئے گا۔ اب اگر اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، اگر اللہ کا عذاب نہ آیا تو قوم میرے کے سامنا کیسے کروں گا؟ تو اپنی مرضی سے اس بستی سے نکل پڑے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان پر اللہ کا عذاب آنا تھا اور قوم ناشکری ناقدری پر کفر پر جمی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے آپ اس بستی سے نکل پڑے، لیکن اللہ نے ابھی آپ کو نکلنے کا حکم نہ دیا، تو آپ اپنی مرضی سے نکل پڑے۔ تو راستے میں ایک قافلہ آیا، اس قافلے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی کی طرف اشارہ کیا تو بتلایا یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ ان بستی قافلے والوں نے ان سے ان کی بیوی کو چھین لیا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے، ایک نہر تھی۔ اب اس نہر کو عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی کوئی چیز نہ تھی، تو ایک بیٹے کو کنارے پر بٹھایا اور دوسرے بیٹے کو کندھوں پر سوار کیا کہ اسے دوسرے کنارے پر پہنچا کر پھر پہلے بیٹے کو لے جاؤں گا۔ تو آپ جب نہر کے درمیان میں پہنچے تو پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ تو آپ گھبرائے پیچھے آنے کے لیے، بچے کو بچانے کے لیے، تو اس گھبراہٹ میں جو بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ بھی پانی میں گر گیا۔
تو دونوں بچوں سے محروم ہو گئے، پھر آپ یہاں سے آگے چلیں تو آپ دریائے فرات یا دریائے دجلہ پر پہنچے، وہاں پر ایک کشتی تھی، آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہو جانے کے بعد تو اس کشتی جب درمیان میں وہ پہنچتی ہے تو وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا، کشتی کا جو مالک تھا، یہ کشتی یوں ہی نہیں ڈگمگاتی، اس میں جب کوئی اپنے آقا کا غلام نافرمانی کر کر سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی منزل کی طرف نہیں بڑھتی۔ تو تم لوگوں میں سے جس نے بھی اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے وہ اس کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دے، ورنہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جی میں اپنے آقا کا نافرمان ہوں، غلام ہوں جس نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ کوڑا ڈالا گیا، 3 مرتبہ کوڑا اندازی کی گئی، تینوں ہی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام مبارک آیا۔ تو آپ پھر کشتی سے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی آئی، اس نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن سے لے کر 40 دن تک کا تذکرہ آتا ہے گزارے۔ 40 دن میں اللہ نے آپ کو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالم ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، میں نے ظلم کیا تیری نافرمانی کر کر۔ تو آپ نے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی۔ اللہ نے مچھلی کو پہلے ہی حکم دیا تھا کہ یہ تیرا پیٹ میرے پیغمبر کا لقمہ نہیں ہے، تیرا پیٹ میرے پیغمبر کے سے خوراک نہیں ہے بلکہ قید خانہ ہے، یہ تیرے پیٹ میں محفوظ رہے۔ تو یہ محفوظ رہے۔ 40 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا اور دریا کے کنارے پر آپ پڑے۔ 40 دن رہنے کے بعد جسم میں کمزوری تھی، ضعف تھا، آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، دھوپ تھی۔ آپ نے جو ہے کدو کی بیل کو حکم دیا، وہ درخت کی شکل اختیار کر گئی اور آپ پر سایہ کیے۔ پھر ایک ہرن آتی اور آپ کے پاس آ کر آپ کو دودھ آپ کے منہ میں ڈالتی، یعنی تھن اپنے آپ کے منہ کے قریب کر دیتی اور آپ اس سے دودھ پی لیا کرتے تھے۔ تو چند دن گزرے تو توانائی آئی، قوت آئی، آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ تو پھر راستے میں آپ واپس آنے لگے تو راستے میں وہی بستے قافلہ ملا جس نے آپ کا بیٹا چھینا، بیوی چھینی۔ تو اس نے کہا کہ ہم فرشتے تھے، امتحان کے طور پر اللہ کے حکم سے یہ کیا اور بیوی کو واپس کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور قافلہ ملا، ان کے پاس ان کا بیٹا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں بیٹے بھی مل گئے، بیوی بھی مل گئی۔ قوم کی طرف گئے تو قوم تو پہلے انتظار میں تھی کہ اللہ کا وہ نیک بندہ کہاں چلا گیا، کیونکہ پیچھے سے ساری کی ساری قوم نے توبہ کر لی، معافی مانگی۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب ان پر نہ آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے استقبال میں وہ ساری قوم کھڑی تھی، ان کو تلاش میں تھی کہ اللہ کا وہ نیک بندہ مل جائے۔ تو وہ مل گئی تو خوب ان کا استقبال کیا، محبت کی اور ان کو اپنی بستی میں لے آئے۔ تو اللہ پاک نے اختصاراً ان آیات کریمہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ کن الفاظ میں فرمایا؟ وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجیے۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جس وقت وہ ناراض ہو کر چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس اس نے یقین کر لیا
کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں۔ فنادا فی الظلمات، پھر اس نے پکارا اندھیروں میں۔ یا اندھیرے کی تین تفسیریں کی، یا تو بادلوں کا اندھیرا، یا پھر پانی کا اندھیرا، یا پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو اندھیروں میں، کیونکہ ظلمات یہ جمع ہے ظلماتوں کے، تو ظلمات اندھیرے، تو اندھیرے ہو سکتا ہے جس وقت گہرے بادل آئے، محسوس ہوئے کہ اللہ کا عذاب ہے، اس اندھیرے میں پکارا۔ جس وقت آپ پانی کے اندر گرے، مچھلی کے پیٹ میں لقمہ بنانے سے پہلے، تو مچھلی پانی کے اندر کا اندھیرا جو تھا اس میں اپنے رب کو پکارا۔ اور تیسرا، آپ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ کا جو اندھیرا تھا اس میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کی ذات پاک ہے شدت سے، صفات میں بھی، افعال میں بھی، ذات میں بھی اللہ کی ذات پاک ہے۔ تین قومیں ایسی ہیں جو من حیث قوم مسلمان ہوئی، ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ایک ترکوں کی قوم، خلافت عثمانیہ کا جو پہلا دور تھا اس میں، اور افغانی، یہ قوم ایسی ہیں جو پوری کی پوری مسلمان ایک ہی مرتبہ میں ہوئی۔ تو باقی یہ مختلف ممالک، برطانیہ، فرانس، امریکہ، مختلف ممالکوں کی سازشوں پر یہ قومیں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، انتشار ہو گیا، اور امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ وگرنہ یہ تین قومیں ایسی تھی جو من حیث القوم، یعنی پوری کی پوری قوم جو ہے ایک ہی وقت میں مسلمان ہو گئی، کوئی کافر نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا۔ تو میرے رب نے فرمایا انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی فریاد کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، من الغم، غم سے۔ غم کیسا؟ بیٹوں کی جدائی، بیوی کی جدائی، سمندر کے اندر جا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا اس کا غم، اور قوم کا نافرمانی کا غم۔ تو قوم بھی مسلمان ہو گئی، بیٹے بھی مل گئے، بیوی بھی مل گئی، مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی مل گئی۔ اس سارے غموں سے میرے رب نے آپ کو نجات دے دی۔ کلمات کون سے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ میں سے جو بھی پریشان ہو، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، جس غم میں اور جس بیماری میں، جس مصیبت میں بھی کوئی پریشان ہو، کثرت کے ساتھ اس پریشانی کا تصور کر کر اس کلمات کو پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اللہ پاک اسے نجات عطا فرما دیں گے۔ تعداد کی کوئی تعیین نہیں، جتنی مرضی مرتبہ ہر وقت زبان پر یہ الفاظ جاری رہے۔ آپ سے کوئی گناہ ہوا، اس کی شرمندگی آپ کے دل میں ہو، اور جو پریشانی ہے اس پریشانی کا تصور آپ کے دل میں ہو، یا اللہ میں اپنے گناہوں پر بھی نادم ہوں، اور یا اللہ یہ پریشانی ہے اس سے تو مجھے نکال دے، اس غم سے مجھے نکال دے۔ میری بیوی نافرمان، میرا خامد نافرمان، میری اولاد نافرمان، میرے ماتحت نافرمان، میرے کاروبار میں نقصان، میری دکان میں نقصان۔ تو آپ جو بھی نقصانات ہیں ان کا تصور کریں، اور اپنے کوئی گناہ، اللہ کے احکامات آپ سے چھوٹے، کوئی اللہ کا حکم آپ نے توڑا، تو اس گناہ کی شرمندگی آپ کے دل کے اندر ہو، اور جس مقصد کے لیے آپ ان کلمات کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس مقصد کا تصور آپ کے دماغ میں ہو، اور پھر اس دو چیزوں کو لے کر آپ ان کلمات کو ادا کریں، رب کی طرف دھیان لگا کر، توجہ کر کر،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ دیکھا نہیں حضرت یونس علیہ السلام قوم سے پریشان تھے، آپ یہاں پر برادری سے پریشان ہو جائے۔ قوم سے پریشان تھے، اللہ سے معافی مانگی، قوم ساری کی ساری مطیع فرما بردار بن گئی۔ آپ یہاں پر برادری سے پریشان ہیں، بستی والوں سے پریشان ہیں، ان کا تصور کر لیں۔ آپ کے وہ بیٹے آپ سے چھن گئے، آپ کے یہاں پر کوئی اولاد آپ کی گم ہو گئی، بیٹے گم ہو گئے، بیٹیاں گم ہو گئی، کوئی خاندانی کوئی پریشانی ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی۔ آپ تصور کریں، یا بیوی کا خامد نافرمان ہو گیا، وہ تصور کرے اور ان کلمات کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، پھر دیکھیں اللہ آپ کی اولاد کو بھی فرما بردار کر دے گا، بیوی کو بھی فرما بردار کر دے گا، خامد کو بھی فرما بردار کر دے گا۔ اللہ کے فضل سے سکون کی زندگی گزرے گی۔ بس بات یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار اور اس کام کا تصور، جس مقصد کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے اس کی فریاد کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے نجات دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دینے والے ہیں ایمان والوں کو۔ تقریباً 1.5 ورقے رہ گئے، تو آگے بھی نبیوں کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور واقعات سے